ملکی سیاست میں انتخابات سے قبل ایک اور جماعت کی انٹری ہونے والی ہے۔ ری امیجننگ پاکستان کے پلیٹ فارم سے قومی مسائل کے حوالے سے کئی سیمینارز منعقد کرنے کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بالآخر شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے ہمراہ نئی پارٹی تشکیل دینے کا عندیہ دے دیا ہے، جو کہ سیاسی ماحول میں نئی ہلچل مچا سکتی ہے۔ مگر یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ یہ جماعت عوام میں جگہ بنا سکے گی یا کہ صرف ایک وقتی غبار ثابت ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینئر صحافی معروف اینکر پرسن آسمہ شیرازی صاحبہ۔ بہت شکریہ آسمہ، آپ نے وقت دیا۔ ظاہر اس وقت جو ماحول ہے سیاسی پر آپ کا تجزیہ لینا چاہ رہے تھے ہم، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے ہمراہ اس ماہ نئی سیاسی جماعت بنانے کا ایک اشارہ دیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی وہ صرف اشارہ ہے یا کہ نئی پارٹی بن جائے گی؟ اور اگر بن جاتی ہے اس پارٹی کی کامیابی کے چانسز کتنے آپ دیکھتی ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ امکانات تو ہمیشہ سے روشن رہتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، اور یہ اشارے بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے اور مصطفیٰ نواز شاہد خاقان عباسی صاحب نے دیے ہیں، لیکن پارٹی کا وجود کیسے ہوگا، اس کے اندر کون کون ہوگا، اس کی ایک تنظیم کیا ہوگی، یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہے۔ اور بالکل اس بات کے اشارے ہیں کہ نئی جماعت جو ہے وہ وجود میں آ سکتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے ہیں لندن۔ اگر تو ان کی ملاقات جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور وہاں پہ وہ کوئی فروٹفل ہوتی ہے، یعنی ان کی پارٹی کے حوالے سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نئی پارٹی کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے، لیکن اگر ان کے مطالبات یا ان کی جو ناراضگی ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک نئی جماعت کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پوٹینشل پارٹی جو ہے وہ ایک وجود میں آنے کو، یعنی اپنے خدوخال کے ساتھ اچھا آسمہ، ابھی اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے جنوری کے آخر میں الیکشن پہ بڑھتے ہوئے اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں، کیا آپ اس کو درست سمجھتی ہیں؟ What's your take on that؟ آخر کی یا دسمبر کی شروع کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے آئین کی بات ہے۔ تو آئین کہتا ہے 90 دنوں کے اندر انتخاب ہونا چاہیے، جو نہیں ہوا۔ اب 90 دنوں کے بعد جتنے دن آگے جائیں گے یہ پھر اب اس کے اوپر تو پھر اب کورٹ ہی کچھ کر سکتی ہے، یعنی سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ ہے آلریڈی، اس کے اوپر وہ بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن آئین کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے تھے اور اب بھی جلدی سے جلدی اس کو ہونا چاہیے۔ پریکٹیکلی بالکل درست بات ہے، بہت سارے ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ آپ انتخابات کا انعقاد آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ مثلا بلوچستان کے بہت سارے اضلاع ہیں، مثلا آپ کے جو وزیرستان ہے، آپ کے خیبر پختونخوا کا ایک بڑا ایریا، ایون آپ کے بالکل ساتھ مری کا علاقہ ہے، اس میں بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ ووٹ بھی نہیں ڈالنا تو دور کی بات، آپ اس کو گن بھی نہیں سکیں گے جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ جنوری کے اختتام پہ جو ہے وہ انتخابات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ حلقہ بندیوں کے 54 دنوں کے بعد ہونا ہے، حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں، اس کا 54 دن بنتے ہیں 28 جنوری یا 23 سے 28 کے بیچ میں، تو ہونا تو یہی چاہیے۔ لیکن اگر فیزیبلٹی دیکھیں تو اس حساب سے بھی، اور پھر اب تو دہشت گردی کی بھی نئی ایک ویو آئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ امکان ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ جنوری سے آگے فروری تک چلے جائیں۔ اور فافن کی رپورٹ جس طرح اس میں ہم نے دیکھا کہ نئی حلقہ بندی میں کئی خامیوں کی نشاندہی کی گئی اور الیکشن کمیشن نے یہ غلطیاں اس کا ذرا وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطیاں نہیں کی، وہ تو اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ جو غلطیاں، یہ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، یہ کیوں سامنے آئے ہیں وہ بھی اس وقت؟ دیکھیے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں وہ بہت سے لوگوں کو نہ سمجھ میں آنے والی ہیں، لیکن اس کی جو بھی حیت ہے اس کے اوپر اسی لیے یہ جو 54 دن ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ پٹیشن سنتے ہیں، اپیلیں ہوتی ہیں، مختلف لوگ، مختلف کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو چیلنج کیا جائے گا اور الیکشن رولز کے مطابق آپ ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ پینل بیٹھیں گے، اس کے اوپر جو جیوری بیٹھتی ہے یا جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے قواعد اور ضوابط کے تحت اور قوانین کے مطابق، تو وہ سنیں گے۔ اور جب تک کسی حلقے کے عوام یا حلقے کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ مطمئن نہیں ہوں گے تب تک وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے بھی اس کو فردر پروسیڈ کرنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ اور نئی مردم شماری کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی آپ سیٹوں میں اضافہ کرتے اور سیٹیں جو ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے وہ بناتے جتنی مردم شماری ہوئی ہے، لیکن چونکہ آخری وقت پر یہ فیصلے ہوئے، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور
کے اندر بھی یہ فیصلہ جو تھا وہ ہوا تھا، اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا تھا، فیصلہ کر دیا اور کام اس کو ادھورا چھوڑ دیا گیا. وہ پھر نئی حکومت نے آ کے پی ڈی ایم کی اس کو کیا، لیکن پھر نئی حکومت بھی اگر پرانی مردم شماری کے اوپر فیصلہ کرتی ہے، آخر دن تک یہی ہوتا رہا. لیکن ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی کہ اب نئی مردم شماری کے تحت جو ہے وہ انتخابات ہوں گے. تو ایک یکسوئی نہیں رہی. تحریک انصاف اپنے مقاصد کے لیے مردم شماری کو استعمال کر رہی تھی اور جاتے جاتے پی ڈی ایم نے بھی اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. تو اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ دور ہونے چاہیے. اس وقت انتخابی ماحول میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے نظر آ رہی ہے. الیکشن میں کس کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے اور زیادہ جماعتیں انتخابات میں اگر دیکھا جائے تو اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کس کا رخ کر سکتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے اب یہ جو معاملہ ہے کہ اپنا سیاسی جماعتوں میں کس کس کا آپس میں مقابلہ ہوگا. آپ یہ نہیں بھول سکتے کہ آپ کے یہاں ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ایک نظریاتی مخالفت ہمیشہ سے رہی ہے، ان کے منشور کی، ان کی سوچ کی. کوئی سینٹر ٹو لیفٹ ہے، کوئی سینٹر ٹو رائٹ ہے، کوئی رائٹ ہے، کوئی لیفٹ ہے. تو یہ پالیٹکس ہمیشہ سے رہی ہے اور ایک نظریاتی اختلاف موجود رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہائیبرڈ جتنے بھی ادوار ابھی دو ہم نے دیکھے ہیں اس کے اندر وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے رہے اور چلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کا نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ تھا. تو انتخابات کے اندر ساری جماعتیں اپنے جو نظریاتی اختلاف ہیں ان کے ساتھ الیکشن لڑیں گی، مگر آپ تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت مائنس نہیں کر سکتے. اس کا ایک ووٹر ہے، اس کا ایک سپورٹر ہے، اس کے اندر لوگ ہیں اور اس کی تنظیم بے شک جتنی مرضی کمزور ہو لیکن اس کی تنظیم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو آپ یہ سب چیزیں ہیں جس کے مطابق انتخابی ماحول کو جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے اپنانا ہے اور اپنے نیریٹو، اپنے بیانی، اپنے منشور کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. تو یہ ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حد تک تو نہیں ہے، الیکشن کے بعد ہی جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طرف معاملات جا سکتے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے سب اپنے نظریے کے مطابق جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیں گے، اپنے منشور کے مطابق انتخابات میں حصہ لیں گے، اور جو ان کی سوچ ہے، جو اگر کسی کے مخالف ہے تو وہ مخالفت میں جائے گی، جو کسی کے حق میں کر رہی ہے تو حق میں جائے گی. لیکن یہ جو صف بندی ہے، یہ صف بندی اس وقت جو ہو رہی ہے یہ پیورلی جو ہے وہ انتخابات کے تناظر میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو صف بندی ہوگی وہ حکومت سازی کی صف بندی کہلائے گی. اس کے اندر کمپرومائزز ہوں گے، لیکن جب آپ انتخابات میں جاتے ہیں تو آپ اپنی مصلحتیں اور اپنی اس کو نظریات کے اوپر جو ہے وہ مسلط نہیں ہونے دیتے، اپنے نظریاتی اس کے ساتھ آپ جا کے انتخابات میں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ مائنس کوئی ہوتا نہیں ہے، چونکہ جو مائنس بظاہر نظر بھی آیا ہے وہ دوبارہ پلس ہوتا نظر آ رہا ہے. نہیں، نواز شریف صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں. اب جب ان کی واپسی کی ہم بات کرتے ہیں، آپ کی نظر میں واپسی آسان ہے، زیرو رسک ہے، یا کہ وطن واپس آ کر مشکل میں پڑ سکتے ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے ابھی حفاظتی ضمانت کی بات تو ہوئی لیکن عملی طور پر ہوا کچھ نہیں ہے. جی مجھے نہیں لگتا کسی قسم کی مشکل میں پڑیں گے. نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ آسانی ہوگی، اور ان کو میرا خیال ہے ان کے جو لیگل ٹیم ہے وہ اس بات کے اوپر شاید فیصلہ کر رہی ہے کہ ان کو حفاظتی یا راہداری ضمانت جو کہ اس سے پہلے سلمان شہباز صاحب کو بھی ملی ہے، اسحاق ڈار صاحب کو بھی ملی ہے، عمران خان صاحب کو بھی ملی ہے، تو اس کے تحت ان کو اگر کوئی کیا گیا، لیکن ان کو فائنلی سرنڈر تو کرنا پڑے گا کورٹ کے سامنے. اور یہ ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں اور ان کی ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں ہوتی، تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ پی ایم ایل این کی اور پاکستان کی. تو پھر کیا یہ تاثر بھی درست ہے کہ الیکشنز میں نون لیگ کے لیے میدان ہموار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے 75 سالوں سے، کبھی کسی کے لیے راہ ہموار، کبھی کسی کے لیے راہ ہموار، کبھی ایک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ، کبھی دوسرے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ، کبھی ایک لاڈلا، کبھی دوسرا لاڈلا، کبھی ایک سلیکٹڈ، کبھی دوسرا سلیکٹڈ. تو یہ الزامات لگتے رہے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے جب تک کہ انتخابات ہو نہیں جاتے. ابھی تک جو ہے وہ سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لوگ جیل میں ہیں، ان کے لیڈر جیل میں ہیں، ان کے اوپر بھی کرپشن کے کوئی چارجز نہیں لگائے گئے یا کرپشن کے اندر ان کو انڈر اریسٹ نہیں رکھا گیا. ان کے اوپر معاملات جو ہیں وہ سائفر کے ہیں، 9 مئی کے ہیں، دہشت گردی کے معاملات ہیں. جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا 2018 کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگ جو تھے ان کو نیب کے کیسز میں گرفتار کر کے انکوائری کی سٹیج کے اوپر جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. اور ایسی سٹیج جو کہ نیب کے قوانین تھے جس میں کہ
آپ 6 مہینے جو ہے ان کی ضمانت کے لیے وہ اپیل نہیں دائر کر سکتے تھے. تو یہ ایک ہم نے دور دیکھا ہے جو کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے تھا. تو اب جو ہے وہ ابھی ہمیں پہلی بار ایسا نظر آ رہا ہے کہ نیب کے کیسز نہیں ہیں, دہشت گردی کے کیسز ہیں, اور وہ بھی 9 مئی کے بعد. اور 9 مئی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. 9 مئی کو بلا شبہ ایک چیلنج کیا گیا ریاست کو, بلا شبہ جلاؤ اور گھراؤ اور اس طرح کی سیاست کو جو ہے اس میں تشدد کا عمل دخل بڑھایا گیا, اس میں داخل ہوا. تو یہ ایک اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے کہ یہ کیسز اس کے اوپر. لیکن جہاں تک پولنگ ڈے کا معاملہ ہوگا, یہ بات دیکھنا ہوگی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کیمپین چلانے, ان کے کینڈیڈیٹس کو کیمپین جلسہ جلوس ریلیوں کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی, ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ اپنا ووٹ پول کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. یہ ایک معاملہ ہوگا جو کہ الیکشن ڈے پہ نظر آئے گا یا الیکشن سے پہلے جو انتخابی مہم ہوگی اس کے اندر نظر آئے گا. پھر ہم یہ کہہ سکیں گے مکمل طور پر کہ لیول پلینگ فیلڈ یا انٹرفیرنس جو ہے وہ موجود ہے. یعنی یہ ظاہر ہے تو قبل از وقت, لیکن ضرور سوال کروں گا آپ سے کہ ابھی تک کے حالات پر تو تجزیہ آپ نے کیا, لیکن جب انتخابات کا وقت آئے گا آپ کی نظر میں ابھی جتنے سٹیپس لیے جا رہے ہیں, جو حالات بنے ہیں, شفاف ہو جائیں گے انتخابات؟ کیا ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ویسے کہ جرنلسٹ سے پوچھنا تو نہیں چاہیے کہ کس کی حکومت وہ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس وقت جو معاشی مسائل ہیں اس میں ہم ضرور یہ سوال کریں گے کہ کس جماعت کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ اہلیت ہے کہ معاشی مسائل پر قابو پا لے. وہ دیکھیے, میری سچی بات ہے, میری تو کوئی چوائس نہیں ہو سکتی. یہ جو جیتنا چاہیے جیتے, جس کے ساتھ عوام ہو اسی کو آنا چاہیے. اور پاکستان کی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ فاطمہ جناح سے لے کے پچھلے الیکشنز تک عوام کی جو چوائس ہے, جو عوام کی خواہش ہے, اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے پاکستان کے اندر. تو یہ کہنا کہ کیا کون سی جماعت ہوگی, انتخابات شفاف اگر البتہ کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ بھی نہیں پتہ, مگر انتخابات کو شفاف ہونا چاہیے جو کہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. انتخابات کو بھی شفاف ہونا چاہیے, انتخابی عمل کو بھی شفاف ہونا چاہیے, انتخابات سے پہلے کے ماحول کو بھی شفاف ہونا چاہیے. بغیر دباؤ کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنی کیمپین چلائیں, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھیں, وہ اپنے منشور اپنے ایجنڈے کے ساتھ عوام کے پاس جائیں اور عوام کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ اپنی چوائس بنا سکیں اور ووٹ دے سکیں. پھر ہی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ انتخابات صاف ہیں, شفاف ہیں یا نہیں. یہی جمہوریت کا تقاضا بھی ہے کہ جو عوام ہے اس کے فیصلے کو رسپیکٹ کیا جائے. ماحول پہلے بھی اور انتخاب کے دن بھی شفاف اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی بعد میں آ کر الزام نہ لگا. اسما صاحبہ بہت شکریہ, ساتھ موجود تھیں, اپنا تجزیہ دے رہی تھیں موجودہ حالات پر.